سب سے پہلے آپ تمام صحافیوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم حق دو تحریک کیس کے ذمہ داران کے ساتھ ان مطالبات کے لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو حق دو بلوچستان تحریک گزشتہ کئی سالوں سے اپنی انہی بنیادی حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ ہمارے مطالبات وہی ہیں جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ ایک شہری کو وہ روزگار کا حق ہے، وہ عزت کا حق ہے، جان اور مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا حق ہے۔ یہ وہی حقوق ہے جو آئین پاکستان اپنے کسی ایک شہری کو دیتا ہو۔ حق دو بلوچستان تحریک انہی حقوق کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہی ہے۔ ہمارا طریقہ کار بھی، ہمارا ذریعہ معاش، بہت بڑی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں خاندان اس بارڈر کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ نگران حکومت آنے کے بعد یہ نام نگران حکومت ہے کی آزادی ہے اور نہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی آزادی ہے۔ اسی کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم بار بار اپنے کاروبار سے وابستہ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ساحل بلوچستان پہ بھی ٹرالر مافیا کا یلغار ہے۔ ٹرالر مافیا حملہ ور ہے، ماہی گیروں پہ حملہ بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو ہم مسلسل اس پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت بھی ناکام ہے، صوبائی حکومت بھی ناکام ہے، وفاقی ادارے بھی ناکام ہیں، صوبائی ادارے بھی ناکام ہیں۔ ماہی گیروں کے جالوں کو نقصان پہنچایا، کشتیوں کو نقصان پہنچایا، ماہی گیروں کو مار رہے ہیں، لیکن کوئی سنجیدہ نہیں ہے، نہ حکومت، نہ وفاقی، نہ صوبائی حکومت، کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو لاپتہ افراد کا ایشو پورے بلوچستان کا ایک سنگین ایشو ہے، بہت حساس ایشو ہے۔ یہ ریاست کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کسی کے نوجوان کو آپ اگر کوئی لاپتہ کرتا ہے تو حقیقتاً ریاست کو کمزور کر رہا ہوتا ہے اور ریاست کو مضبوط نہیں کر رہا ہوتا۔ جس خاندان کا کوئی نوجوان لاپتہ ہوتا ہے اس کے دلوں کے اندر ہم نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں، ریاستی ادارے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں، خاندانوں میں نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں۔ نگران حکومت کے آنے کے بعد خصوصاً کیچ اور مکران اور بلوچستان میں یہ گمشدگیوں میں، جبری گمشدگیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ روزانہ اضافہ، میرے پاس ایک فہرست ہے، لیکن یہ فہرست تازہ لوگوں کی، تقریباً 16 نوجوانوں کی ایک فہرست ہے۔ بہت بڑی تعداد میں کیچ سے، صرف کیچ کے ہیں، ڈسٹرکٹ کیچ کے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں۔ تو یہ ہمارا مطالبہ بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کو بازیاب کیا جائے، ان پیاروں کو بازیاب کیا جائے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو آپ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا ضرور دیں، FIR کریں، تانے میں ڈال دیں، جیل میں ڈال دیں، اپنے نام نہاد دو، آپ کا عدالتی نظام ہے، اس کے ذریعے اگر کسی کو سزا دینا چاہے دے دیں۔ لیکن اس کو لاپتہ کرنا، گمشدہ کرنا، ماں باپ کو پتہ نہ ہو، والدین کو پتہ نہ ہو، خاندان کو پتہ نہ ہو میرے بچے نے کیا جرم کیا ہے، یہ نہ اس کی شریعت اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، اور نہ کوئی مہذب معاشرہ اس کا اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح یہ چند دنوں سے یہاں ایک یونیورسٹی کا انتظامیہ کا جو کیس کا انتظامیہ ہے، یونیورسٹی کا رویہ بھی بہت افسوسناک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یا تعلیمی سرگرمیوں پہ بھی یونیورسٹی میں پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہمارے ڈاکٹر منظور صاحب کوئٹہ سے آئے، بہت بڑے علمی آدمی ہیں، علمی شخصیت ہیں، ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ ان کو بچوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ نہ ہونا، طالب علموں کا وہاں پابندی لگانا، کتابوں کی سرگرمی پہ پابندی لگانا، اسٹڈی سرکل کے مجلسوں کا پابندی لگانا، یہ بالکل، یہ کسی جگہ، کسی بھی تعلیمی ادارے، یونیورسٹی میں تو وہاں سیاسی پارٹیوں کو آزادی ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں وہاں تو سیاسی لیڈرز کو لیکچرز کے لیے بلایا جاتا ہے، سیاسی پارٹیوں کے سربراہان کو لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ لوگ، طالب علم سوال اور جواب کریں، سیاسی حوالے سے سوال و جواب کریں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیچ مکران کو جو یہ یونیورسٹی ہے کیچ میں، اس کے رویے کی، کتابوں کو اندر، انسان کہتے ہیں کہ کتابوں کو بھی اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور کسی صورت اس بات کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں کسی بھی تعلیمی ادارے میں ضرور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں اگر ایشو ہیں،
آپ کوئی سیاسی سرگرمی کرنے نہیں دیتے یا آپ کے تعلیمی ماحول خراب کرنے آپ نہیں دیتے، لیکن اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ انتظامیہ کے لیے بھی، اور ایک مہمان جب کوئٹہ سے آ رہا ہو، کوئی تعلیمی سرگرمی کے لیے آ رہا ہو، اور خود بلوچستان یونیورسٹی کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہو، اس کو یونیورسٹی جانے نہ دینا، طالب علموں کے ساتھ نہ جانے نہ دینا، ایک مہمان کے ساتھ بھی توہین ہے، یہ پورا ہمارے جو مہمان نوازی کا ماحول ہے اس کے ساتھ بھی توہین ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، انتظامیہ کو مطالبہ کرتے ہیں اپنے رویہ درست کریں، اس طرح کے رویے کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح جو چیک پوسٹیں ہماری ہیں، چیک پوسٹوں کے خلاف جو غیر ضروری چیک پوسٹیں ہیں اس کے خلاف بھی ایک ہماری جدوجہد ہے۔ ہمارے آج بھی ناصر آباد میں ہمارے ایک ٹیچر کے گھر پہ ایف سی کا چیک پوسٹ ہے، آج بھی ہمارے گھروں کے اوپر بلیدہ و زامران میں بھی ہمارے گھروں پہ ایف سی کی چیک پوسٹیں موجود ہیں، آج بھی بہت سارے جگہ مکران میں اسکولوں کے اوپر، ہمارے ہاسپٹل کے اوپر، یہ پہاڑی کے اوپر دامن میں ہمارے گھر ہیں، آج بھی چیک پوسٹیں موجود ہیں۔ پھر یہ سلسلہ نگران حکومت آنے کے بعد یہ کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو کا سلسلہ پھر شروع ہو چکا ہے، پھر رویوں میں فورسز کی تبدیلی آئی ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ چیک پوسٹوں کا، غیر ضروری چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے، جتنے چیک پوسٹ ہمارے گھروں کے اوپر ہیں گھروں کو خالی کیا جائے، ہاسپٹل کو خالی کیا جائے، تعلیم اداروں کو خالی کیا جائے۔ اسی طرح منشیات کے اڈے مکران میں بے تحاشا منشیات دن کی روشنی میں بک رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کوئٹہ میں، اس میں اسلام آباد اور پنڈی کے بڑے بڑے حکام، اصلی حکمران اور نقلی حکمران کوئٹہ میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن منشیات کا ذکر نہیں ہے، بارڈر مافیا کا ذکر نہیں ہے، ٹرالر مافیا کا ذکر نہیں ہے، لینڈ مافیا کا ذکر نہیں ہے، تو کیا ذکر ہے کہ کاروبار نہیں کرنے دینا ہے، عام لوگوں کو، غریبوں کو کام نہیں کرنے دینا ہے، روزگار پہ پابندی لگانا ہے۔ ان ایپس کمیٹی کا صرف یہی ہو، انہوں نے فیصلہ کیا ہماری عزت، ہماری جان، ہماری مال، جینے کا حق نہیں دو، روزگار کا حق نہیں دو، سفر کرنے کی آزادی نہ دو، ہماری عزتیں پامال ہے، ماں باپ کو گالیاں ہماری پڑ رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے ایپیکس کمیٹی میں کچھ بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے آج چیف جسٹس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، وزیر اعظم کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، وفاقی وزیر داخلہ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، چیئرمین سینٹ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، 4 بڑے بڑے عہدے بلوچستان کے ہیں، لیکن پھر بھی بارڈر کے کاروبار پہ پابندی ہے، ساحل سمندر میں ڈاکو تاراج کر رہے ہیں، نہ ہمیں جینے کا حق ہے نہ سفر کرنے کی آزادی ہے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں جو عقد و تحریک مسلسل کئی سالوں سے آزمائشوں کے باوجود، قید و بند کے باوجود، FIRs کے باوجود بھی جد و جہد کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ کل ہم گوادر میں احتجاجی جلسہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 25 نومبر کو ہم کیچ میں بہت بڑا انشاءاللہ احتجاجی جلسہ کریں گے اپنے مطالبات کے لیے۔ اسی طرح پنجگور اور دوسرے علاقے میں اپنے مطالبات کے لیے ہم پرامن جمہوری انداز میں جد و جہد کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی الیکشن کا میدان سجنے والا ہے، شمولیتوں کا سلسلہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے شمولیتیں کر رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو، پرانے کھلاڑیوں کو جھنڈے پہنا کر کے شمولیتیں پارٹی کرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے اپنا منشور بھی لائیں گے، اپنی وہ جد و جہد کا ریکارڈ بھی لائیں گے اور قربانیاں بھی لائیں گے۔ 13 نمائندے یہاں تھے مکران میں، 13 نمائندے، MNA MPA سینیٹرز، 13 نمائندے تھے یہاں مکران میں، پھر بھی ہم خوار اور ذلیل تھے، بارڈر پہ پابندیاں تھیں، تو عوام کے سامنے انشاءاللہ عقد و بلوچستان تحریک آنے والے الیکشن میں پورے مکران سے ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے، متبادل قیادت کے طور پر عوام کے سامنے آئیں گے، عوام سے مطالبہ کریں گے، جو پرانے چہرے ہیں، پرانی پارٹیاں ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے عقد و تحریک کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے مشکلات کو حل بھی کریں گے، آپ کے مشکلات کو کم بھی کریں گے۔ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں عقد و بلوچستان تحریک میدان کسی کے لیے خالی نہیں چھوڑے گا، گوادر سے لے کر پنجگور تک ہم ہر سیٹ پر اپنا امیدوار انشاءاللہ کھڑا کریں گے۔ مولانا صاحب ناصر شاعری میں طلبہ تنظیم یا کہ کتاب اسلام جنگل کی یونیورسٹی آئی رمانا کنگو اور رنگ کے منظور بنو یونیورسٹی دورہ کا آدھی دارہ ہوئے نئے یونیورسٹی دورہ ایک دل وجہ اچھی کتاب اسلام یا کا سینٹ کمیٹی ممبری بھی یونیورسٹی آئیے دارہ وجہ وہی ہمیں ذہنیتیں، آمریتیں یا
من خوشا کہ انتظامیہ مرچی آزاد نہیں فیصلہ کجا بہ گئے تو بھی جانے مم بھی جانا کئے فیصلہ کن گئے کجا فیصلہ بہ گئے نہ ادا بیوروکریسی آزاد ہے نہ تعلیمی ادارے نی سربراہ آزاد ہے نہ ادا حکومت آزاد ہے یہ سجن کے فیصلہ کنے گا نہ انوار اللہ کاکڑ کن گئے نہ ادا وی سی صاحب کن گئے لیکن قوتیں کن گئے ماں بطور مورا استعمال بہ گئے بطور ایسے ٹشو پیپر پیما میں شخصیت بلوچ شخصیت آ استعمال باں معاشی شدید مذمتہ کریں ایک تعلیمی سرگرمی تعلیمی اسٹال کتاب اسٹال سر پابندی اور منشیات سر پابندی نہ بیگ منشیات اوپن کلم کلا بھی اور کتاب اسٹال سر پابندی بھی یہ قابل مذمت ہے معاشی شدید مذمت پیسرا بھی کو تا آئندہ بھی کرنے یونیورسٹی سره کې لیکچر سره پابندي کتاب اسټاله جنګ پابندي صحیح کله یونیورسٹی مستقبل ده نہیں مستقبل چو تعلیمی ادارہ بہتر نہ باں یہ طریقہ کا نا پیسرا میں مثال دا کہ دنیا یونیورسٹی میں پاکستانی لیڈرانہ دعوت دیں کہ بیا تو سیاست سر لیکچر بے دے آ طالب علم یونیورسٹی طالب علم اما قد مردمہ کے آیا تو ادھر سیاسی شخصیت سیاسی لیڈر آیا نا تو وقت انتظامیہ باید دعوت بے دیں کہ بیا تو میں طالب علم لیکچر بے دے ملک کے سیاست بارے تو وقت بلوچستان یونیورسٹی ہے براوی ڈپارٹمنٹ ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے سربراہ یونیورسٹی پیدا کیں طالب علم مانگو اور میڈیکل طالب علم بھی تک چی بھی تک طالب علم چاہے ماں بھی پیرس بے وہاں معاشرہ نندوک بے وہاں آگے یونیورسٹیاں پیدا کاں اچھے نوگو ایریا ہے او دا ایٹم بم کرنا یا او دا اچھے ممنوع علاقے کو دا کثرت مکاں یہ بالکل انتظامیہ ہے تعلیمی ادارے تباہ کرنے کے مترادف ہیں تعلیمی ادارہ والدین بغیر معاشرہ بغیر پارٹیاں بغیر ادھر شخصیت بغیر کجا تعلیمی ادارہ ترقی کا اگر تو بالکل وہ تارا تنا کرنے کی مدد کسا آئے گا پترگا نیلا تو والدین تعاون تے گما مبی معاشرہ تعاون گما مبی تو تعلیمی ادارہ تباہی نہیں مارا وہاں شرری نہیں وہ نہ رہا مولانا چونکہ مطلع نے چکا محسوس ہوگا کہ ایک بڑے مسکت وقتی بند کرنے کی پدا زرا ٹرالنگ شروع کی انم بارڈر بند کرنے گئے شما نسم تھی کہ طاقتور ترے مردمان نیمگا چے پبلک معاشی گہراوی ہوگئے اوشی واسطہ شما اندگے پارٹیاں مطلب وہاں سلام مشورہ اسٹرانگ مضبوطی آواز اس لیے بھی شکل بالکل صحیح کو صحیح باقاعدہ اسلام آباد ہے یا ہمارا مخصوص ٹولہ ذہنیت ہے کہ ہمارا بلوچستان والے غلام سمجھاں کیڑا مکوڑا سمجھاں سیمی درجہ شہری سمجھاں اور بلوچستان یک صوبہ ہے نا یک کالونی سمجھاں غلام مارا ہمیں واسطہ سمجھا کہ غلامانو شی روزگار کرنے کے حق نے میں مرضی میں یہ روزگار بے دیں میں مرضی روزگار مہ دیں ہمارا غلام سمجھا اب غلامی وجہ سے ہمارا ادا بنیادی سہولیات دے گا تیار نیا ہمارا روزگار دے گا تیار نیا یہ ہما اصلاً ہما ذہنیت ہے اسی واسطہ ہما سیاسی جماعت ماں اسی سیاسی جماعتاں بھی قصوروار سمجھا آیا سیاسی جماعتاں معلوم نہیں کہ بارڈر بند ہیں سیاسی جماعتاں معلوم نہیں کہ ٹالر دریائے تاراج کن گئے سیاسی جماعتاں معلوم نہیں چیک پوسٹوں میں توہین بہ گئے سیاسی جماعت بنے بلا بلا ٹوئے سیاسی جماعتاں یا جگہ بے باں اتفاق بے باں یا جگہ بے باں ہمیں شمولیتی جلسہ کے کن گئے اسی یا روچے چوکا بیارہ ہمیں چیک پوسٹوں کے خلاف بھی تقریریں بے کنا لاپتہ نوجوانی بازیابی واسطہ ہم بے کنا بارڈر ہے پشبے کے واسطہ ہم بے کنا بلا بدقسمتیاں میں سیاسی جماعت ہوتی منشورہ چے بھی اٹھتے تگا ہوتی پروگرامات چے بھی اٹھتے تگا ہوتی ویژن چے بھی اٹھتے تگا ماں سیاسی جماعتاں بارہا مادہ یجاگا کوتگا بھی اور آئندہ بھی کوشش بے کرنے والے سیاسی جماعت خوف شکارہ کہ اگر مائی مسئلہ اسرا احتجاج کو بیت کہاں کہ میں وفاداری مشکوک بھی آؤ کہ وقتہ میں ایم پی ایم این اے ماں بیں یعنی مت میں نظر ایم پی ایم این اے بے گئے آؤ ایسا جودہ کرنے کا تیار نیا دو گھنٹے سوال ہے اول سوال ہے کہ انو نواز شریفی آگا پیسر ہوں تجزیہ کار اور پاکستان ہے مردم کے پاکستان بڑھنے تاریخ کا واقف ہوں تو ہاں پیش گوئی کو تکا کہ آؤ کے الیکشن کے بیباں ہرش قسم آگا بیٹھکیا بیباں یا کو دو پولنگ اسٹیشن بیباں تو نون لیگر اکثریت ایک بھی محسوس فی الحال آنے ہو گئے اور محسوس یہ ہم ہو گئے کہ اوورال پورے پاکستان ہے الیکشن انجینئر بن گشت کے رنگ ہے تو گشت کے الیکشن کے اب تو تحریک رہو گا ہیں آئی وانڈا چچو سیٹ کا
اور سیٹان چو آئی گوشے کے حساب ضروری یا وقت اسٹرگل ہوں یہ گپ پر بالکل شک نے یک مجرم سپریم کورٹا 10 سال سے زیادہ تھا آستین جیلا چ ڈن ملکہ رہو 2 ہفتہ کے واسطہ رہو 4 سالہ بعد کہتے ہیں مینار پاکستان تقریر کا پتہ زی کوئٹہ یاد کا سجیں میں گوک سجیں شیر بھی تگازی سجیں سے پورا باپ ہستے ہیں اصلی باپ ضیاء کے شین اصلی باپ تو کا شامل بھی تھا سجے میں افلاطون ارسطو بقراط سقراط سجے ماشاءاللہ نونا شتگاں اشتو کا شک نہیں کہ یک مجرم ہے کہ ای ڈولا کلم کلا یارا بالکل فری ہینڈ دے گایا اور پاکستان اب ہر ان پڑھے مردم ذات کا کہ چھی بہ گئے یہ الیکشن یا سلیکشن بلکہ سلیکشن بھی نیا سلیکشن بھی ایک ڈرامہ بازی نبی کے کمرے تو کا نندی 2 مردوں میں اعلانہ کا یہ نہ سلیکشن نہ الیکشن باقی ماں عوام سر ہمارا اعتماد ہے عوام کے رہیں عوامی جدوجہد کریں عوام میں سر اعتماد کا اگر اسٹیبلشمنٹ عوام ہے تو ہی نہ کہاں عوام اکثریت اگر ہمارا ساتھ داں اگر اسٹیبلشمنٹ خانہ پوری کا اور اسٹیبلشمنٹ ٹپا جاؤں اسٹیبلشمنٹ جمہوری آوازہ دبانے کی کوشش کا عوام رائے قدگن جاں گڑا ظاہر تباہی و برباد مرچی ماں جمہوریت ہے سزیر گیا باندھا گا ہزارہ تعداد نوجوانی جمہوریت اچھے ریاست اچھے اگر مارو اچھا نفرت کا نا رشی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ اور اما قوتاں کیا جمہوریت ہے دشمنی کا نا. اچھا آخری سوال ہے کیچا خاص محسوس بھی کہ افضل تحریک دڑا بندی شکار ہیں دڑا بندی ہمارا تو میری واسطہ محسوس کیا کہ یک نیمگی یعقوب جسکیں اور یک نیمگا میں خواجہ صادق فتح ہو خواجہ ویدی سنگتنا تو واقعتاً انچوشیں یعقوب آرہ کجام حیثیت تو قد انگا ہستے افضل تحریک تو یعقوب میں اقدو تحریک کے ممبر ہیں اور ایچ دڑا اقدو تحریک تو کنے اقدو تحریک نظم مرکزی چیئرمین واجہ حسین واڈیلا صاحب ہیں کیچا میں اقدو تحریک کے چیئرمین حاجی عبدالناصر صاحب ہیں ہمیں نظم ماں چل گئے اور ماں ہر فرد من بھی نظم پابندہ ماں عہدیداریہ صاحب نیا اقدو تحریک ہے من بغیر یعقوب بغیر زید بغیر بکر بغیر اقدو تحریک کے نظم پابند ہیں اور ہر یک کیا نظم اقدو تحریک کے آئین و قانون پابند بیگ لوٹی ادا ایچ دڑا نے اور ہر دڑا آگا یک کی کوشش کا کہ میں دڑا ہی بے باں اور کجام بھی تنظیم ایچ دڑا نہ حمایت کا نہ یہ قبول کا اور نہ یہ برداشت کا